بیکن اسکول کے پروفیسر علی مرتضیٰ چلبانی قتل ہوا۔ علی مرتضیٰ چلبانی کو اپنے ہی چچا زاد بھائی غلام مصطفیٰ ایڈوکیٹ نے قتل کیا۔ ایڈوکیٹ نے کیوں قتل کیا، یہ ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں۔ ان کی بیوہ نے تو ویڈیو، سمرا چلبانی نے ویڈیو بیان دیا کہ ان کے شوہر کے قاتل تاحال پولیس کی گرفت سے دور ہے۔ ہوا یوں کہ جو بندہ لالچ کرتا ہے یا لالچ میں پڑ جاتا ہے تو پھر اسے رشتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ علاقہ ہے ضلع نوشہر و فیروز کا دریا خان چلبانی، جو آتا ہے بھریا روڈ تحصیل میں، سندھ کا یہ علاقہ ہے۔ اور چلبانی خاندان کی ایسے سمجھ لیں کہ اسی علاقے میں اسٹیٹ ہے۔ وہ بڑے زمیندار ہیں اور ان کے ہاں سینکڑوں ایکڑ جو ہے وہ اراضی ان کے حصے میں آتی ہے۔ علی مرتضیٰ کی زمین ان کے والد کے بعد ان کے چچا جو ہے وہ کاشت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ زمین کے سارے حقدار جو ہے وہ علی مرتضیٰ بھی تھے اور ان کے چچا زاد بھائی غلام مصطفیٰ چلبانی ایڈوکیٹ بھی تھے۔ علی مرتضیٰ جب انہیں چھٹیاں ملی جو اپنے گاؤں گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ زمین برابر کے حصے کی بانٹے، زمین جتنی میرے حصے میں آتی ہے وہ مجھے دیں، جو آپ کے اپنے حصے میں آتی ہے وہ اپنے حصے میں رکھے۔ اسی دوران ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، چچا اور بھتیجے کے درمیان۔ اب بیٹے نے کہا، غلام مصطفیٰ جو وکیل بھی ہیں، انہوں نے سوچا کہ ڈاکٹر علی مرتضیٰ جو پروفیسر ہیں بیکن ہاؤس اسکول کے، انہوں نے اتنی تلخی کے ساتھ میرے والد کے ساتھ بات کیوں کی؟ یہ اب لالچ کا زمانہ ہے، ملکیت ایک دوسرے کی ہتھیانے کا زمانہ ہے، اور ایسے سمجھ لیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، اور یہ شاید پیسے، زمین، ملکیت اور جائیداد قبر میں بھی لے کر جانی ہے۔ یہ گاڑیاں، یہ سارا کچھ ٹھٹ باٹ، سارا کچھ جو بھی ہے وہ قبر میں لے کر جانا ہے۔ دونوں کے درمیان تلخیاں نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے چچا سے گفتگو کی جس پر نالاں ہوئے غلام مصطفیٰ، اور غلام مصطفیٰ نے ہتھیار نکالا اور اپنے ہی چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل ہو گیا اور خود فرار ہو گیا۔ یہ لالچ اور اس طرح کے جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں مفادات، اس کے بہن چڑھ جاتے ہیں ایسے نوجوان۔ علی مرتضیٰ نے اپنے چچا سے گفتگو کی اور اس سے کہا کہ مجھے اپنے حصے کی زمین دیں، جو شاید ناگزیر لگی غلام مصطفیٰ چلبانی کو، اور قتل کر ڈالا ایک پروفیسر کو، قتل کر ڈالا ایک تعلیم یافتہ شخص کو، اور ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد خود تو فرار ہو گئے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہاں کی انتظامیہ کو اتنا معلوم نہ ہو سکا کہ ایک پروفیسر کا قتل ہوا ہے اور ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے شخص کا قتل ہوا ہے، اور قاتل فرار ہے۔ عدت میں بیٹھی اس کی بیوی سمرا جو بیوہ بن چکی ہیں، 2 بچوں کی ماں ہے، وہ یتیم بن چکے ہیں، وہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مطالبہ کرتی ہے سندھ کے حکام بالا سے، جو بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور آنکھوں سے نابین بھی ہیں۔ قانون اپنا نہ راستہ بناتا ہے اور نہ کسی کو راستہ بنانے دیتا ہے۔ جیسے مختلف پولیس کے ہٹ دھرمیاں اور ہیلے بہانے ہوتے ہیں، اسی طرح علی مرتضیٰ جو چلبانی قتل ہوا پروفیسر، اس کے قتل میں بھی اسی طرح کے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ غلام مصطفیٰ فرار ہو چکا ہے۔ جب تک وہ ہاتھ میں نہیں آتا تو تب تک ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر آمری تھانے کے حدود سے یا آمری کے علاقے سے اسماعیل ڈاہری کو پکڑ سکتے ہیں اور دادو میں
ان کی گرفتاری شو کرتے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے آپ اسماعیل ڈائری کو حیدرآباد میں گرفتاری جو ہے وہ کرتے ہیں تو نواب شاہ میں اس کی شو کرتے ہیں۔ اگر حیدرآباد میں ان کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جاتا، قاضی احمد میں گرفتار کیا جاتا ہے تو ڈیرکی میں اس کی گرفتاری شو ہوتی ہے۔ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پاتال سے بھی لوگ نکال سکتے ہیں، ملزم نکال سکتے ہیں اگر آپ اس سچائی پر آئیں۔ لیکن علی مرتضیٰ ایک بے بسی کا نام ہے، علی مرتضیٰ جلبانی، جس کے جو ہے وہ بچے تو یتیم ہو گئے، ان کی جو ہے وہ بیوی بیوہ ہو گئی، لیکن قاتل دن دنانے پھر رہے ہیں۔ لگ یہی رہا ہے کہ پولیس ایک بڑا سانحہ کر کے ہی دم لے گی اور قاتلوں کو بعد میں پکڑے گی۔